آج رات کا قصہ جو ہے ایک بہت ہی اسپیشل عورت کے بارے میں ہے، اور ان کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ اپنی کہانی خود ہی نریٹ کرتی ہیں، جہاں وہ یہ فرماتی ہیں کہ ان کی جو خاوند تھے ان کا نام تھا اوس ابن صامت، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کے خاوند ان سے بڑے تھے، ان کا جو برتاؤ تھا اور وہ بہت غصے کے مالک تھے، اور وہ اکثر و بیشتر گالی گلوچ کرتے تھے، اور ہماری ایک دفعہ کسی بات پر کوئی لڑائی ہوئی، یعنی اس کا مفہوم کچھ ایسا بنتا ہے کہ تم جو ہو تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، یعنی کہ تم میری ماں کی طرح ہو، یعنی تم حرام ہو آج کے بعد میرے لیے، سو آج کے بعد میں تمہیں نہیں چھوؤں گا، اور نہ ہی میں تمہیں اپنی بیوی کی طرح رکھوں گا، تمہارے اب کوئی حقوق نہیں رہے مجھ پہ، اور میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں گا جیسے تمہارا کچھ ہے ہی نہیں۔ سو یہ ایک قسم کی طلاق ہوتی تھی زمانہ جاہلیت میں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اب وہ مسلمان تھے۔ سو حضرت خولہ کہتی ہیں کہ انہوں نے جب یہ مجھے کہا، اگلے دن جب وہ واپس آئے، اب وہ ٹھیک ہو گئے، سو جب وہ میرے قریب آنا چاہے تو میں نے ان کو کہا نہیں، آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تمہاری ماں کی طرح ہوں اور اگلے دن آپ آ کے مجھے چھوئیں۔ سو پھر وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھ پر تشدد کرنا چاہا، اور اس وقت میں جو ہے ان سے زیادہ اسٹرانگ تھی، اور جب کہ ان کی ایک عمر ہو چکی تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کو دھکا دیا اور میں یہ اپنی شکایت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور ان کو بتایا کہ ان کے ساتھ یہ سب کیا معاملہ ہوا ہے، ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ پرائیویٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیتے، تاکہ بلکہ اس سے ہٹ کر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری صورت جو ہے وہ نازل کی، سورۃ المجادلہ کے جو شروع کا حصہ ہے اس عورت کی شکایت پر، اور اس صورت کے جو پہلے الفاظ ہیں وہ یہی ہیں کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے اس عورت کی شکایت، اس عورت کا شکوہ جو اپنے خاوند کے بارے میں آپ سے شکایت کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنا شکوہ کر رہی ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں ذرا اس بارے میں، اللہ تعالیٰ نے یہ پوری صورت نازل کی اس کے رسپانس میں اس عظیم عورت کے لیے، اور یہ قرآن مجید میں شامل کر دیا، اور اب ہم سب یہ پڑھتے ہیں، نہ کہ صرف ان کے سچویشن کے لیے، بلکہ ہمیں یہ بھی اس سے ملتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے ہماری عورتوں کی عزت کرنی چاہیے۔ دیکھیں سبحان اللہ، پوری کی پوری صورت ملتی ہے قرآن مجید میں سورۃ المجادلہ صورت کی شکایت پر، اور اگر آپ سے میں یہ سوال پوچھوں کہ قرآن مجید میں ایسی کون سی صورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہوا ہے، ہر آیت میں اللہ کا نام ہے، تو آپ میں سے اکثر یہ کہیں گے سورۃ الاخلاص ہوگی، قل هو اللہ احد، یا کوئی بہت ہی چھوٹی صورت جو ہے وہ صورت، بلکہ یہاں پہ جو سورۃ المجادلہ ہے یہ 2-3 پیجز پر آتی ہے، جو اللہ اس صورت کو منتخب کرتے ہیں، اور صرف یہی صورت ہے جس کی ہر آیت میں آپ کو لفظ اللہ ملے گا، سورۃ المجادلہ۔ اس کا ایک معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس عورت کو سن لیا جب کسی نے اس عورت کی نہیں سنی، سبحان اللہ۔ سو جب کسی عورت پہ ظلم کیا جائے اس کی خاوند کی طرف سے یا کسی بھی طرف سے، اللہ تعالیٰ اتنا سنتے ہیں کہ ان کے رسپانس میں وہ صورت نازل فرما دیتے ہیں، اور اس صورت میں ہر آیت میں اللہ تعالیٰ اپنا نام استعمال کرتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس عورت کو سنا۔ اب یہ چیز صحابہ کرام میں بہت زیادہ ہوگی، اور اس چیز نے کلچر بنا لیا صحابہ کرام میں۔ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ ملے گا، حضرت عمر کتنے عظیم صحابہ میں سے ایک ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت عمر ایک دفعہ جا رہے تھے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ، اور اس ساتھی کا نام تھا الجرود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور الجرود یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم چل رہے تھے ایک عورت آتی ہے اور ایک دم چیخ کے کہتی ہے کہ یا عمر، میں آپ کو تب سے جانتی ہوں کہ جب آپ عمیر تھے، عمیر کا مطلب ہوتا ہے کہ چھوٹا عمر، آپ یہاں بازار میں ہوتے تھے، سوق العکاظ میں، آپ وہ ہوتے تھے کہ جو اپنی بکریوں کو چھڑی کے ساتھ یہاں سے گزارا کرتے تھے۔ سو اللہ کا تقوی اختیار کریں، اب آپ ایک خلیفہ ہیں، آپ لوگوں کا دھیان رکھنے والے ہیں، اور یہ بات جان لیں کہ وہ جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے قیامت کے دن، وہ یہ جانتا ہے کہ قیامت دور نہیں، اور وہ جو اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے نا، وہ اس دنیا کو بہت دھیان سے جیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر جو ہے وہ بہت زیادہ رونے لگ گئے، بہت زیادہ، اور الجرود نے اس عورت کو یہ کہا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے عورت، آپ حضرت عمر کو یہ باتیں کیوں کہہ رہی ہیں، آپ کون ہے جو امیر المؤمنین سے اس طرح سے بات کر سکیں، کوئی بھی خلیفہ سے اس طرح سے بات نہیں کرتا۔ پھر حضرت عمر جو ہے وہ الجرود کو جو ہے وہ پکڑتے ہیں اور ان کو یہ فرماتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ عورت کون ہے، یہ ہے خولہ، یہ وہ عورت ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے بات سنی 7 آسمانوں سے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کی بات نہیں سنوں گا۔ سبحان اللہ، یہ کلچر کریٹ ہو گیا صحابہ کرام کے درمیان۔ اور اسی طرح ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اپنی تفسیر میں یہ ذکر کرتے ہیں، ایک اور اس طرح کا قصہ ہوا کہ ایک بندہ جو ہے حضرت عمر سے ملنے آیا، اور ایک دم سے حضرت خولہ آئی، اور حضرت خولہ جو ہے وہ حضرت عمر سے کچھ بات کرنے لگی، اور حضرت عمر نے پوری طرح سے اس شخص کو چھوڑ کر اپنی پوری توجہ جو ہے حضرت خولہ کو دینا شروع کر دی، اور حضرت خولہ جو ہے وہ بولی جا رہی تھی، بات کری جا رہی تھی، اور حضرت عمر بہت ہی ہمبل وے میں وہاں بیٹھے ان کی بہت دھیان سے بات سن رہے تھے۔ اور اسی اسنا میں جو وہ بندہ ہے وہ تھوڑا سا فرسٹریٹ ہوا، اور حضرت عمر کو یہ کہا کہ آپ نے ایک قریشی کو چھوڑ کر اس بوڑھی عورت کو سننا بہتر سمجھا، اور جس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ حضرت خولہ جو ہیں وہ کسی بڑے قبیلے سے نہیں تھی، سبحان اللہ۔ اور اس دفعہ بھی حضرت عمر نے یہی جواب دیا کہ یہ وہ عورت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان سے سنا، اللہ، یہ ہے خولہ بنت ثعلبہ۔
اور اس کے جواب میں یہ بھی کہا کہ واللہ اگر یہ یہاں سے نہیں جاتی، حتیٰ کہ رات بھی ہو جائے، میں ان کو کبھی بھی جانے کا نہیں کہوں گا جب تک یہ اس بات پہ مطمئن نہ ہو جائیں جو یہ مجھ سے کہنے آئی ہیں. حتیٰ کہ نماز کا وقت بھی آ جاتا ہے اور نماز کے وقت میں بھی ایسا ہوگا میں نماز پڑھنے جاؤں گا اور فوراً سے واپس آؤں گا اور ان کو سنوں گا میں. سبحان اللہ. سو یہ کلچر کریٹ ہوا صحابہ کرام کے درمیان کہ وہ کس طرح سے عورتوں کی عزت کرتے تھے. اور یہ بات جان لیں کہ کچھ لوگ جو ہیں اگر اس دنیا میں ان کی نہیں سنی جاتی نا، تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں سنتے. اور یہ بات ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اس بات کو یقینی بنائیں کہ جب بھی ہمیں کوئی شکوہ اور شکایت ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں، ان سے بات کریں، صرف انہیں سے شکوہ کریں جو بھی ہم پر ظلم اور مظالم کیے جائیں. اور یہ بات جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیں سن رہے تھے، سن رہے ہیں اور سنیں گے. اور ہم خود بھی کبھی ایسے نہ ہو جائیں کہ ہم جو ہے دوسروں پہ ظلم کرنے والے بن جائیں اور یہ سوچیں کہ ہاں ہم تو بھی گھر بیٹھے ہیں، ہم تو گھر کے بڑے ہیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس گھر میں کچھ بھی ظلم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان صحابیہ کی بات سنی، ان کو کوئی فزیکلی ابیوز نہیں کیا جا رہا تھا بلکہ ایموشنلی ابیوز، وربلی ابیوز کیا جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں سے ان کو سن لیا. تو اس کے جواب میں ہمیں بھی خوف کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.